तो बिला तहीर अब इस प्रोग्राम का दूसरा दरस फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ सैयद हबीबुल्लाह शाह बुहारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला का, कि जिनका मौजू है मोमन के औसाफ़। तो आपके सामने मैं उनको दावत सुहन देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ضلالة وكل ضلالة في النار। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے میرے موضوع کے بارے میں سن لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت میں مومنوں کے بعد اوصاف کا تذکرہ کریں گے۔ اگر کسی آدمی کے اندر میں وہ اوصاف موجود ہیں تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم ان اوصاف سے محروم ہیں، ہمارے اندر وہ صفات اور خوبیاں موجود نہیں ہیں، تو یقیناً پھر اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ دوستوں اور بھائیوں، مومن یہ لفظ ایمان سے نکلا، آمن یؤمن ایمانا فہو مؤمن۔ اس کا لفظی ترجمہ معنی یہ ہے کہ امن والا۔ اسی طرح ایمان کی شرعی اور اصطلاحی تعریف یہ ہے قول باللسان وتصدیق بالقلب وأعمال بالجوارح والأرکان یزید بالطاعة وینقص بالمعاصی، کہ انسان اپنی زبان کے ساتھ ایمان لانے کا اظہار کرے، اعلان کرے، اور پھر اپنے دل کے ساتھ ایمان کی تصدیق کرے، اور اپنے اعمال کے ساتھ اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہوئے صحیح مومن بندہ بن جائے۔ آج کسی بھی مسلمان کو پوچھ کر دیکھ لیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہم میں سے کوئی بھی یہ اعتراف نہیں کرے گا کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم ایمان سے خالی ہیں، بلکہ ہم سب اس بات کا اقرار بھی کریں گے اور اظہار بھی کریں گے کہ ہم پکے اور سچے مومن ہیں۔ لیکن کیا ہم سب اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ یہ فیصلہ اس کائنات میں ہم میں سے کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہمارا خالق اور مالک اللہ احکم الحاکمین ہے، یا پھر اس کا محبوب پیغمبر صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، مومن کون ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی
وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا جو نیک اعمال بجا لاتا ہے، الصالحات خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ یعنی مومن کون؟ جس کے اندر اگر عبادت ہے تو خدمت خلق بھی ہے، اگر اس کے اندر شرافت ہے تو کرامت بھی ہے، عدالت ہے تو سخاوت بھی ہے۔ یعنی بندہ مومن کے اندر اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، ایثار بھی ہے، زہد بھی ہے، تقوی بھی ہے، للہیت بھی ہے، خشیت بھی ہے۔ بندہ مومن کے اندر حلیمیت بھی ہے، کریمیت بھی ہے، ایثار اور قربانی بھی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، بندہ مومن کے اندر صداقت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، بصالت بھی ہے۔ بندہ مومن ہے تو حقیقت بات ہے وہ با اخلاق اور با کردار بھی ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سے مکمل ترین ایمان والا، یعنی ایمان کے درجات ہیں، اور فرمایا اکمل ترین بندہ مومن کون ہے؟ احسنہم خلقا، جس کا اخلاق بہت بہترین ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے ایمان والوں کے بارے میں نشاندہی فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر مومنوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا، مومنوں کی علامات دنیا والوں کے سامنے پیش فرمائی۔ فرمایا یہ صفت ان مومنوں کے اندر ہوگی تو وہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ میں اشارے صرف کرتا ہوں، آپ نے سورۃ الفرقان اس کا آخری رکوع جو ہے اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کا پہلا رکوع اس کی آپ نے تلاوت کرنا ہے، اور سورہ مومنون کے درمیان میں سے آیت نمبر 57 سے لے کر 61 تک آپ نے تلاوت کرنا ہے، اور سورۃ المعارج کے درمیان میں سے آپ نے تلاوت کرنا ہے، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ اللہ حکم الحاکمین نے اپنے مومن بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا فرمایا ہے۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ الانفال کی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان میں صرف 5 خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، اپنے مومن بندوں کی 5 صفات کا تذکرہ فرمایا، اور یہ 5 صفات ایسی ہیں کہ بندہ مومن کے جتنے بھی اوصاف ہیں ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان سب کو شامل ہیں۔ اس لیے میں نے ان کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے مومنوں کی ان 5 خوبیوں کی وضاحت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر فرمائے، زبان کی گرہ کھول دے، اور میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان خوبیوں کی وضاحت کر سکوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کون ہے؟ سب سے پہلی خوبی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا نام آ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے اس ٹکڑے کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ایک آدمی اللہ کی نافرمانی یا معصیت کا کام کر رہا ہے،
ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے ایمان کے منافی ہے اور اس کے خالق اور مالک کی نافرمانی اور معصیت میں شمار ہوتا ہے، اس کو یہ کہا جائے اتق اللہ، او میرے بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ، تو اس کا دل لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، وہ فوراً اس کام سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا رہے اور اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی نہیں بلکہ 20 احکامات کی وہ نافرمانی بھی کرتا رہے، اور پھر بڑے دعوے کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا مومن بندہ ہوں، بلکہ حقیقی مومن ہوں تو میں ہی ہوں، بلکہ ساری کائنات جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے لیکن میں غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا نام سن کر وہ اپنے بھائی کو یہ نہیں کہتے کہ جاؤ اپنا کام کرو، نہیں، بلکہ ان کا کام وہ فوراً یہ کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم وَإِن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ مومنوں کا جواب یہ ہوتا ہے، وہ فوراً یہ کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ اور رسول کی بات آ گئی، تم نے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے خوف کھاؤ، میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے میں اس معصیت سے، میں اس نافرمانی سے، میں ظلم اور ستم سے میں اپنے آپ کو باز کرتا ہوں، کیونکہ ایمان والوں کا وتیرہ ہی یہ ہے، ایمان والوں کا طرز عمل، اسلوب زندگی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم آئے اور یہ اپنی مرضی کرتے پھرے، بلکہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن خاتون کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کے کسی معاملے کا، بعض لوگ کہتے ہیں میرا ذاتی معاملہ ہے، میرا یہ نفسی معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر تم اللہ رسول کو کیوں لے آئے، یہ میرا گھریلو معاملہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تمہارے امور کا، تمہارے معاملات کا، کسی بھی امر کا اللہ رسول فیصلہ فرما دیں تو فرمایا تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے،
ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کی طرح یہ کہنا ہے ہم نے اللہ رسول کا حکم سن لیا اور ہم اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے فقد ضل ضلالا مبینا، پھر تم ایمان والے نہیں، تم صراط مستقیم پر نہیں، بلکہ تم تو گمراہی کے راستے پر ہو۔ کون سا گمراہی کا راستہ؟ اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کر فرماتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، یعنی تم ایمان کے راستے سے بھٹک چکے ہو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کم الحاکمین اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر فرماتا ہے اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، ان کے آپس کے معاملات میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کسی معاملے میں بھی یہ اختلاف کر بیٹھتے ہیں، فرمایا آپ اس میں فیصلہ فرماتے ہیں، آپ قاضی بن جاتے ہیں، جسٹس بن جاتے ہیں، تو فرمایا یہ تیرے فیصلے کو جب تک تسلیم نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر فرماتا ہے لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں تک وضاحت فرما دی یہ تیرے فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ تیرے حکم کو مان رہے ہیں، لیکن اگر اپنے دل میں تھوڑی سی تنگی محسوس کرتے ہوئے مان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر انہوں نے اپنے دل میں تنگی محسوس کی دنیا کو دکھانے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا لیکن دل میں کہتے ہیں یہ حکم کیا آ گیا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فیصلہ کر دیا، یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں یہ مومن نہیں ہیں۔ بھائیوں، کہاں اللہ تبارک و تعالی 20 احکامات کی وضاحت فرماتا ہے، یہ امر ہے، یہ امر ہے، یہ حکم ہے۔ ذرا ان احکامات کو پڑھ کر تو دیکھو کون کون سے احکامات ہیں۔ قرآن مجید میں وہ احکامات بھرے ہوئے، میں صرف 1-2 احکامات کی نشاندہی کروں گا تاکہ ہم دیکھیں کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو مان رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ کویت میں بسنے والے میرے دوست و احباب، آپ اس کا ترجمہ تو سمجھ چکے ہوں گے۔ حقیقت ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم نے سنا تھا پاکستان میں بھی سودی کاروبار ہوتے ہیں، لیکن کویت میں آ کر یقین جانے میں حیران ہوا ایسے ایسے لوگوں سے جب یہ پتہ چلا کہ شیخ صاحب میں اس سودی لین دین میں پھنس گیا ہوں، نمازی ہیں
روزے دار ہے، ظاہری طور پر ہمارے سامنے ہم تو ظاہر پر حکم لگائیں گے متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن سودی معاملات میں پھنس گئے، لالچ میں آ گئے۔ ضرورت تھی میں نے گھر خریدنا تھا، ضرورت تھی میں نے فلیٹ خریدنا تھا، یہاں سے مجھے قرضے کی آفر ہوئی، بینک والوں نے مجھے قرضہ دیا اور میں نے لے لیا، اب وہ میں قرضے اتار رہا ہوں، سود بڑھ رہا ہے، سودی کام یہ کر بیٹھا ہوں اور مسائل کا شکار ہو چکا ہوں۔ بھائی اس وقت تک تو بتاتے بھی نہیں نا، جب تک وہ مسائل کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ مسائل کا شکار ہو گئے، اور میرا اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ سودی لین دین اس کو ختم کر دو، چھوڑ دو۔ اگر تم کر بیٹھے ہو تو یہ معاملہ رفع دفع کر دو۔ اگر واقعتاً تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو آج سے ہی اس کو ترک کر دو اور اس سے توبہ تائب ہو جاؤ۔ نہیں کرو گے تو میرا مولا کریم کیا فرماتا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم نے یہ سودی لین دین ترک نہ کیا، اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم آج عالم کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ مسلمان ہی مظلوم نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات اور اسباب ہوں گے، ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے، یہ دنیا والوں سے اعلان جنگ کیا ہے؟ اکثریت مسلمانوں کی، انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے یہ کافر بھی تو کرتے، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی تو سودی لینے دینا کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیوں ایسا نہیں ہے؟ بھائیوں، وہ ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ تو واضح طور پر کہتے ہیں ہم تمہارے اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو لکشمی سمجھتے ہیں، تو اسی دولت کو سمجھتے ہیں، یہ پیسہ ہی ہمارا بھگوان ہے، یہی میرا الہ اور معبود ہے۔ وہ تو عبد الدینار عبد الدرہم ہیں، وہ درم و دینار کے بندے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو؟ معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ جنہوں نے دعویٰ بھی کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ہی یہ بار بار کہتا بھی ہے، اور جب وہ نہیں مانتے اور اپنا دعوے پر قائم بھی رہتے ہیں کہ ہم تیرے ہی بندے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر باز آتے ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر میرا اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اللہ کے حکم کو مان کر اپنے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ کون؟ آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کائنات کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا
فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا اگر سودی کاروبار کرتے ہو تو تمہیں میں کہتا ہوں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ رسول تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، فرمایا اگر اس سے باز آتے ہو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اس ربا سودی کام کو ترک کر دیتے ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر تم میرے دوست ہو، اور میں یہ کائنات کے سامنے اعلان کرتا ہوں جو میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، عداوت کرے گا، ان پر ظلم و ستم کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر بھائیوں، لیکن ہو ایمان والا، یہ نہیں ہے صرف ایمانی دعویٰ اور اللہ رب العالمین یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اللہ رب العالمین فرمائے اے ایمان والو، تم نے آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ باطل طریقے سے کیا ہے باطل طریقہ؟ رشوت لینا، رشوت دینا باطل طریقہ، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا باطل طریقہ، وہاں پر جھوٹ بول کر اپنا سودا سلف فروخت کرنا یہ بھی باطل طریقہ، وہاں پر ملاوٹ کر کے گھٹیا چیز دینا یہ بھی باطل طریقہ۔ بھائیو، کسی طریقے سے بھی جو اللہ کی نافرمانی میں وہ طریقہ اختیار کیا گیا وہ سارے کے سارے باطل طریقے۔ فرمایا وہاں پر بھائیو دوستو، کسی کا ظلم اور اس پر سرکشی کرتے ہوئے اس کی زمین پر قبضہ جما لینا، کسی کے پلاٹ پر، کسی کی دکان پر، کسی کے گھر پر، یہ بھی باطل طریقہ۔ حق شفا کر کے آپ لینا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن جان بوجھ کر حق شفا کر کے اسٹے لے آئے، اور اس بیچارے باہر سے آنے والے ایک مسلمان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کے مطابق اس کی قیمت لگا کر اس سے وہ چیز خریدنا باطل طریقہ۔ اللہ اللہ، میں حدیث پڑھ رہا تھا، الدین النصیحہ، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ مجھے ایک سواری چاہیے، لے کر آؤ۔ وہ مارکیٹ میں آئے، بازار میں آئے، وہاں سے گھوڑا پسند کیا، اس کے ساتھ سودا طے ہونے لگا۔ اس کو پوچھا کتنے کا ہے؟ کہنے لگا 10,000 درہم کا۔ کہا نہیں بھائی، میں تو اس کے 8,000 دے سکتا ہوں۔ کہا بھائی مجھے ضرورت ہے، 8,000 ہی دو۔ کہا نہیں نہیں، میں تو اس کے 6,000 دوں گا۔ کرتے کرتے 2,000 پر آ گئے۔ اس نے کہا 2,000 ہی دو، مجھے اشد ضرورت ہے۔ کہا آؤ میرے مالک کے پاس، میں تمہیں پیسے لے کر دیتا ہوں۔ لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر، جب آپ کے پاس پہنچے، آپ کو آ کر وہ غلام بڑا خوش تھا کہ میرا آقا بڑا خوش ہوگا کہ میں نے اتنی مہنگی چیز اتنے سستے داموں لے آیا، اور جب آقا کو آ کر بتلایا کہ میں گھوڑا لے آیا ہوں، باہر آ کر دیکھیں اور اس کو پیسے دیں، 2,000 درہم کا میں لے کر آیا ہوں۔ باہر نکلے، دیکھا، کہا بھائی یہ مجھے سودا منظور نہیں ہے۔ وہ بیچارہ مالک پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ غلام تو غلام، یہ آقا جو ہے اس سے بھی 10 ہاتھ آگے،
یہ بھی کہتا تھا منظور نہیں منظور نہیں، اتنے کر لو اتنے کر لو، پتہ نہیں اب یہ کیا کرنے لگا ہے کہ فری میں دے جاؤ۔ ہمارے جیسا ہوتا تو ایسے ہی کہتا نا کہ بھئی یہ تو تمہارا جو ہے نا میرے غلام نے زیادہ پیسے لگا دیے، 1000 سے زیادہ کی چیز نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا نا۔ وہ میرے بھائی نے بول دیا جی بس اب اس کے کہنے پر میں یہ دے رہا ہوں، وگرنہ تمہاری اتنے کی چیز نہیں ہے، اگرچہ ہمارے دل میں پتہ ہے کہ یہ چیز اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ کہا کہ مجھے یہ سودا منظور، اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، وہاں بازار سے مجھے یہ لے کر آیا اور اب آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں؟ کہا ہاں اس میں تھوڑی سی چینج کر لو، تبدیلی کر لو۔ کیا؟ کہا کہ میں آپ کو اس کے 4000 درہم دوں گا۔ کتنے کا سودا طے ہوا تھا؟ 2000۔ کہا میں آپ کو 4000 دوں گا۔ اب وہ گھوڑے کا مالک تو خوش ہو گیا، کہتا لائیں جی مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا نہیں نہیں ابھی بھی مجھے منظور نہیں ہے، میں تجھے 6000 دوں گا۔ کہا جی جیسے آپ کی مرضی، میں انکار کر سکتا ہوں؟ میں تو کم کر کے لے آیا، آپ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کی مرضی۔ کرتے کرتے 10,000 پر ہی آ گئے۔ کہا میں آپ کو 10,000 دوں گا۔ کہا جی آپ کی مرضی۔ اندر سے 10,000 درہم لا کر اس کو دیے۔ اب یہ غلام بڑا پریشان حیران کھڑا ہے، یہ کیا ہوا؟ میں تو خوش ہو رہا تھا میرا آقا خوش ہوگا اور یہ الٹ معاملہ ہو گیا، میرے آقا نے وہ معاملہ ہی برعکس کر دیا۔ کہا آقا یہ کیا کیا؟ میں 2000 میں لے کر آیا اور آپ نے 8000 زیادہ دے دیے۔ کہ اللہ کے بندے مجھے سچ بتلاؤ، کیا اس کی یہ چیز یہ گھوڑا جو ہے 10,000 کا نہیں تھا؟ کہا تھا تو، لیکن اس نے اپنی مرضی سے دیا، رضامندی سے معاملہ ہو جائے تو وہ تو حلال اور جائز ہے، رضامندی سے معاملہ کیا میں نے۔ کہا نہیں نہیں، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اور میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی تو بیعت اسی شرط پر کی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، سب کی خیر خواہی کرنا، مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ یہ خیر خواہی یہی تھی کہ میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤں بلکہ اس کی چیز کی جو اصل قیمت ہے وہی ادا کروں۔ میں اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کیا معاملہ ہے؟ میں آج ہی یقین جانے اس کی تیاری میں ہی میں پڑھ رہا تھا کویت کا واقعہ۔ ایک بھائی نے گاڑی بیچی اور اس کے اندر ایک کافی بڑا فالٹ تھا، خرابی تھی، اس نے بتایا نہیں، بیچ دی اور بک گئی، جیسی اس کی مرضی تھی اسی قیمت میں بک گئی۔ بڑا خوش، ساتھیوں کو فون کر کر کے بتاتا ہے میں نے وہ گاڑی بیچ دی اور اتنے پیسوں میں، آپ کہتے تھے اتنے کی نہیں بکے گی، میں نے اتنے کی بیچ دی، اور پھر جا کر اپنے لیے اپنی من پسند گاڑی خریدی اور اس کے بارے میں پوری تحقیق کی، اور جب لے کر آیا اس کو لے کر گھر نہیں پہنچا کہ رستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ گاڑی بھی ہسپتال میں پہنچی اور خود بھی ہاسپٹل میں پہنچ گیا، اور پھر احساس ہوا کہ نہیں نہیں میں نے غلط کام کیا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اسی لیے فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، بے ایمانی کرتے ہو، کم تولتے ہو، کم ماپتے ہو اور سمجھتے ہو ہم نے بڑی چلاکی کر لی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی لیے ارشاد فرمایا اور قسم اٹھا کر فرمایا، سن لو آج اپنے آپ کو مومن کہنے والوں،
اگر ہمارے اندر یہ خرابی ہے تو پھر ہمیں اپنا کردار درست کرنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال میرے نبی کی خدمت میں رہے، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر۔ فرمایا تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، من الخیر، خیر اور بھلائی سے، اچھائی سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت پر قربان ہو جائیں، اگر من الخیر کا صیغہ نہ بولا جاتا تو ہو سکتا تھا ایک بھائی کہتا ہے میں تو جی اپنے لیے سگریٹ پینا پسند کرتا ہوں، اس لیے بھائی کو بھی دعوت دیتا تو آپ بھی پیو، اور چیز دے نہ دے یہ بڑا دیتے ہیں جی، آپ بھی نوش فرمائیں جی۔ ویسے چاہے وہ مہمان آیا بیچارے کو ٹھنڈا پانی، سادہ پانی بھی نہیں پوچھا، سگریٹ ضرور پوچھیں گے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من الخیر، خیر اور بھلائی سے۔ جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا، سیدنا یزید، ان سے کہا اے یزید اتحب الجنہ، کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ قلت نعم، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہاں کیوں نہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو پھر، فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، پھر اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جنت میں وہی بندہ جا سکتا ہے، کون سا بندہ؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عَلُوًّا وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کے لیے بنایا؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا، جو دھوکے سے، فراڈ سے اور بے ایمانی سے منصب حاصل کرنے والا، جو پلاننگ کر کے اپنی کرسی کو بچانے والا۔ فرمایا علوا، دنیا کے اندر اپنے بھائیوں میں اپنی برتری ثابت کرنے والا۔ فرمایا ان کے لیے اللہ نے آخرت کا گھر نہیں رکھا، بلکہ کن کے لیے؟ جو عاجز ہے، جو انکساری والا، منکسر المزاج ہے، بھائیوں کے سامنے وہ ساحل ہے، حین ہے، لین ہے، نرم ہے۔ وہ اللہ کا بندہ، وہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اس کا صرف دل نرم اللہ کے لیے نہیں ہوا بلکہ اللہ کی مخلوقات کے لیے بھی نرم ہو گیا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس عورت کا ذکر ہوا، میں یہی خوبی بیان کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، پروگرام بھی لیٹ شروع ہوا، تو بہرحال باقی خوبیاں جو ہیں، باقی اوصاف انشاءاللہ پھر کبھی ادھار رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس عورت کا ذکر ہوا کہ وہ عورت کون ہے؟ کوئی مشرکہ ہے؟ نہیں نہیں، میرے نبی کے دور کی عورت، اللہ اللہ، اور عام عورت نہیں ہے۔ فرمایا انہا سوامہ قوامہ، رات کی تہجد پڑھنے والی اور صبح کو روزے رکھنے والی، بہت زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والی، بہت زیادہ نفلی عبادات کا اہتمام کرنے والی۔ لیکن اللہ کے رسول، وہ خاتون ایسی ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، وہ ایسی مومنہ ہے جس سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی عورت کا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک بات کہی اور جس سے معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ اس عورت کا ایمان قبول ہی نہیں، کیونکہ ایمان ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ پر سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس عورت ایمان لائی ہوئی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے اور روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ بھی کر رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھا سیدھا فتویٰ لگایا اور فرمایا ہی فی النار، بلکہ فتویٰ نہیں فیصلہ فرمایا ہی فی النار، یہ عورت یہ خاتون جہنم میں ہے، کوئی عبادات قبول نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے اخلاق درست کرو، اپنے کردار درست کرو۔ اگر واقعتاً اللہ کے بندے ہو تو جیسے ہی اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے لیے کوئی بھائی آپ سے بات کرے کہ اللہ کا واسطہ دے کر میں یہ آپ سے بات کہتا ہوں، میرے حق کو غصب نہ کیجئے، میں کمزور ہوں، آپ سے لے نہیں سکتا، میں اللہ کے لیے کہتا ہوں میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالیے، میری غیبت اور چغلی سے اجتناب کیجئے۔ وہ آپ کی بھی خیر خواہی کر رہا ہے، جہاں وہ اپنی عزت کو اپنی عصمت کو محفوظ کر رہا ہے، آپ کی خیر خواہی بھی کر رہا ہے۔ اس لیے بھائیو اگر سچے مومن ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ کا نام آتے ہی فوراً اس سے رجوع کرو اور اس سے معافی مانگو کہ میں نے تمہارے یہ حق تلفی کی، میں نے تیرے بارے میں یہ کہا، میں نے تیرے بارے میں یہ کہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس بندے کو اپنے بھائی کی ایک ذرہ پر بھی اگر کوئی حق ہے تو وہ اس دنیا میں معاف کروا لو، وگرنہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میرے آقا نے پوچھ کر کہا تھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، ندار کون ہے؟ صحابہ نے دنیا میں ہی رہتے تھے، انسان ہونے کے ناطے سے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں فینا من لیس لہ درہم ولا دینارا، وہی بندہ مفلس ہے جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، پراپرٹی جائیداد نہیں ہے، مال و دولت نہیں، وہی مفلس ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نہیں، مفلس کون ہے؟ جو کل قیامت کے دن آئے گا، اور کیسے آئے گا؟ بے عمل نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا اعمال کے ساتھ آئے گا، بصلاۃ و صوم و زکوٰۃ، فرمایا بلکہ نمازوں کے ساتھ آئے گا، اس کے ساتھ تو روزے کی عبادات کی نیکیاں اور اجر و ثواب بھی ہوگا، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ تو زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے یہ بھی نیکیاں اور اجر و ثواب ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن جیسے ہی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے ادھر سے حق والے بھی آ جاتے ہیں، اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا، اس سے پوچھ اس نے میرے بارے میں یہ غلط افواہ اڑائی تھی، اس سے پوچھ میرے بارے میں یہ جھوٹ بولتا تھا، اس سے پوچھ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا جو میرے ساتھ یہ برا کرتا رہا، اس سے پوچھ تو صحیح ہے میرے مولا۔ اللہ رب العالمین وہاں پر پھر فیصلہ فرماتا ہے، اور فیصلہ کیا ہے؟ وہاں پر درم و دینار تو ہے نہیں، وہاں پر نیکیاں ہیں۔ کہا اس نے تیرے ساتھ اتنی زیادتی کی، فرشتوں کو کہا اتنی نمازیں اس کو دے دو، اس کے ساتھ یہ زیادتی کی، اتنی نمازیں اس کو دے دو، نمازیں ختم ہو گئی۔ اللہ اب اس کی نمازیں ختم، حق والے کھڑے، کہا اس کے روزے تقسیم کر دو، اللہ روزے بھی تقسیم ہو گئے۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا حق والے تو ابھی بھی کھڑے ہیں، کہا اس کے صدقات و خیرات زکوٰۃ تقسیم کر دو، کہا حق والے تو ابھی کھڑے ہیں۔ کہا اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی برائیاں لے کر، ان کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دو، اور پھر کیا ہے اس بندے کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے مومنوں سے نہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں پکے سچے مومنوں سے بنائے، یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے متعلق اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے اور پکے مومن ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے پکے سچے مومن مسلمان بندے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔